الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والوں کی ذات پاک، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے، نظام زندگی کو چلانے والا ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق۔ درود و سلام کے ہدیے حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور معلم بنا کر بھیجا۔ پچھلے ماہ ربیع الاول شریف میں آپ کی ولادت اور آپ کی رضاعت و ترس کے حوالے سے مضمون چلا رہا تھا۔ آج بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور آپ کی کفایت سے حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ تعالی پیش کی جائیں گی۔ پیچھے بھی مضامین میں یہی بات واضح ہوئی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بے مثل، آپ کی زندگی کا ہر پہلو بے مثل، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا سب بے مثل۔ جس طرح کے پیدا ہوتے ہی ساری آپ نے سجدہ فرمایا، اور جب پہلی دفعہ کلام کیا تو
اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت پہ گفتگو فرمائی، اور یہ ساری چیزیں آپ کی بے مثال ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکے تھے، اور 8 سال سے پہلے ہی آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رحلت فرما چکی تھی، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس طرح آپ در یتیم یعنی ماں باپ کی طرف سے، دونوں کی طرف سے آپ یتیم ہو گئے، اور آپ کی کفالت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ حضرت عبد المطلب آپ کی کفالت کے دوران بڑے حیران کن معاملات آپ دیکھتے تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مکے کے سردار اور ایک باعزت فرد تھے، ہر کوئی آپ کا احترام کرتا تھا، عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ جہاں بھی آپ تشریف فرما ہوتے، غیروں میں سے بھی اور آپ کی اولاد میں سے بھی آپ کے پاس آپ کے برابر کوئی نہیں بیٹھتا، بلکہ آپ کا جہاں آپ کا بیٹھنا اٹھنا تھا، اپنے گھر میں بھی آپ کے لیے ایک نشست مخصوص تھی، جہاں صرف آپ ہی بیٹھتے تھے، کوئی بھی وہاں نہیں بیٹھتا تھا۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب کہ ابھی بچپن تھا، آپ کو پہلے تو یہ کہ جب حضرت عبد المطلب وہاں بیٹھے ہوتے تو کبھی آپ نے اپنے بیٹوں کو وہاں نہیں بٹھایا تھا، لیکن یہ پوتے جو ہمارے آقا حضور سرور کائنات ہیں، جب یہ تشریف لاتے تو آپ ان کو اپنے پاس بٹھاتے۔ اور پھر ایسا ہوتا کہ جب کبھی آپ تشریف فرما ہوتے اس مسند پر، یعنی حضرت عبد المطلب، اور آپ کے پاس مہمان بھی آئے ہوتے، خاندان کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے، تو نبی کریم علیہ السلام خود بخود جا کر آپ اپنے دادا کے ساتھ اس نشست کے اوپر بیٹھ جاتے۔ آپ کی اولاد میں سے بعض صاحبزادے یہ محسوس کرتے کہ یہ ادب کے خلاف ہے، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بچے ہیں ساتھ جا کے، تو وہ آپ کو روکنا چاہتے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے کہ اس بچے کو نہ روکو، اس کو جہاں بیٹھتا ہے بیٹھنے۔ ایک دفعہ وضاحت فرمائی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی کہ جب حضور بیٹھنے لگے تو بچوں میں سے کسی نے پکڑنا چاہا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا، اب کبھی بھی آپ اس کو اس مسند سے بیٹھنے سے نہیں روکیں گے، کیونکہ یہ تمہاری طرح کا نہیں ہے اور یہ عام بچہ نہیں ہے، میں اس میں بادشاہی کے آثار دیکھتا ہوں۔ یہ عبد المطلب کے الفاظ ہیں، سامنے میرے کتاب پڑھیے، معارج النبوت، اس میں لکھا ہوا ہے۔ وہ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو اثرات ہیں
وہ اس طرح کے ہیں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ پوری کائنات کا بادشاہ ہوگا، یہ پوری دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ اب بادشاہ چونکہ سب کچھ بادشاہ کو ہی سمجھا جاتا تو اس وقت ابھی آپ کا بیست کا زمانہ نہیں آیا تھا، تو ساری دنیا کا بادشاہ مراد یہ ہے کہ اس کی حکومت اور یہ حق ہے آج بھی ہمارے اصلی اور حقیقی بادشاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ کی نبوت پوری کائنات کے لیے، قل انی رسول اللہ علیکم جمیعا، محبوب میرے محبوب اعلان کر دو کہ میں پوری کائنات کے لیے رسول بن کے آیا۔ پہلے انبیاء مختلف علاقوں کے نبی بن کے آتے تھے، مختلف قوموں کے نبی بن کے آتے تھے، ہمارے آقا حضور سرور کائنات پوری کائنات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسول بن کر آپ یعنی شب و روز آپ کا دھیان رکھتے، آپ کے نشست و برخاست کا، آپ کے کھانے پینے کا حضرت عبد المطلب بہت خیال کرتے۔ پھر جب ایسا وقت آیا کہ حضرت عبد المطلب سمجھ گئے کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، ایک دن آپ نے اپنے صاحبزادوں کو، اپنے بیٹوں کو بلایا۔ حضرت عبد المطلب کا سب سے بڑا بیٹا، وہ جو سب سے بڑا کافر ہوا ہے، ابو لہب، وہ تھا۔ اس کے بعد دوسرے بیٹے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی، اور تیسرے بیٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالی، اور آپ کے چوتھے بیٹے حضرت ابو طالب۔ ان تمام کو آپ نے بلایا، ان کو واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ مجھے دنیا چھوڑنے کی کوئی غم ہے، نہ مجھے کسی چیز کا کوئی فکر ہے، بس فکر ہے تو مجھے یہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ، یعنی آپ پانچویں بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے والد گرامی تھے، وہ تو حضور کی ولادت سے پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے، مجھے اس کی فکر ہے کہ میرے بعد اس کا کیا بنے گا، اس کی پرورش کا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کا بچپن تھا تو اس کی پرورش کا مسئلہ ہے تو کیا بنے گا، اور کون اس کی کفالت کرے گا۔ تو روایات میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے ابو لہب اٹھا، اس نے طریقہ کار یہ تھا کہ جو بیٹا باپ سے بات کرنے لگتا تو وہ پہلے اپنے باپ کی تعریف کرتا، عزت کے احترام کے الفاظ بولتا۔ اس نے اسی طرح کیا کہ اے ہمارے سردار، اے ہمارے مہربان، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات اور بلند کرے، اس طرح تعریف کی۔ اور پھر یہ الفاظ کہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کے اس پوتے کی کفالت میں کروں گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ابو لہب کا یہ ذکر بھی آتا ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے تو اس کی کنیز جو تھی شبابہ، اس کا نام تھا، وہ حضور کے گھر تھی، اس نے جا کر مبارک دی کہ سردار مبارک ہو، آپ کے ہاں بھتیجا ہوا ہے، عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ تو اس خوشی میں، بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آپ نے اس لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ پھر جب مرا تو چونکہ حالت کفر میں مرا تھا، اسلام کا دشمن ہو کے مرا تھا، تو خواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ آپ نے پوچھا بھی تیرا کیا حال ہے یہاں سے جانے کے بعد؟ اس نے کہا بہت بری حالت ہے، لیکن میں نے جو محمد کو اس کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو
میں نے آزاد کیا تھا اور انگلی سے اشارہ کر کے کہا تھا کہ تو آزاد ہے، پیر کے دن اس انگلی سے مجھے کچھ پینے کو ملتا ہے جس کی وجہ سے مجھے سکون ہو جاتا۔ تو نبی کریم وہ چچا تھا جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کافر ہونے کی باوجود جس نے حضور کی خوشی کی تھی تو اس کو اتنا اجر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تو ٹھیک کہتا ہے، اور آپ کی اولاد میں سب سے زیادہ امیر یہ تھا، حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سب سے زیادہ امیر یہ ابو لہب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس لائق ہے، تیرے پاس مال بھی ہے، تو کفالت کر بھی سکتا ہے، لیکن ایک بات جو ہے نا وہ مجھے ذرا کھٹکتی ہے، وہ یہ ہے کہ تو دل کا سخت ہے اور تو بات کرتا ہوا یہ خیال نہیں کرے گا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، اور اس کا دل بڑا نازک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے منہ سے الفاظ نکلیں سختی کے اور اس کا دل ٹوٹ جائے اور قبر میں مجھے تکلیف پہنچے۔ یہ الفاظ ہیں آپ کے بیدا، قبر میں مجھے تکلیف پہنچے تیری اس سخت زبانی سے، اس لیے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اس کو آپ کی کفالت میں دوں۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی تعریف کی اپنے والد گرامی کی، اور پھر عرض کی کہ حضور اب اگر میری ڈیوٹی لگا دیں تو میں پورے خلوص کے ساتھ ان کی کفالت کروں گا۔ حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا، بیٹا تم بالکل صحیح کہتے ہو، تم بڑے لائق ہو، بڑے قابل ہو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تم جنگجو ہو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچوں میں سے بڑے بہادر تھے، اور آپ شکار کے بڑے شوقین تھے، نکل جاتے تھے اور کئی کئی دن باہر رہتے تھے شکار کے لیے۔ تم کسی جنگ میں مصروف ہو جاؤ گے یا شکار کے لیے نکلو گے اور کئی دنوں تک شکار میں مصروف رہو گے، اور اس کی دیکھ بھال میں تم سے سستی ہو جائے گی، لہذا یہ بات بھی مجھے برداشت نہیں ہے، تو میں نہیں یہ پسند کرتا کہ یہ صورتحال پیدا ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے بھی گزارش کی، اپنے باپ کی تعریف کی اور پھر اپیل کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کی ذمہ داری مجھے سونپی جائے۔ حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا تم بھی اچھے ہو، اس قابل ہو کہ تمہاری ڈیوٹی لگائی جائے، لیکن تمہارا بھی ایک معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم کثیر العیال ہو، یعنی تمہاری اولاد زیادہ ہے، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، تو جس کی اپنی اولاد زیادہ ہو وہ زیادہ تر ان کی کفالت میں، ان کی دیکھ بھال میں مصروف رہتا ہے۔ تو جب اپنے بچے کسی مشکل میں ہوں تو وہ زیادہ تر ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے ان کی مشکلات کو دور کرنے میں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی اولاد میں مصروفیت کی وجہ سے اس کی طرف سے سستی کرو۔ تو لہذا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی سستی ہو، لہذا اس لیے میں آپ کو بھی نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرتے تھے، آپ کی محبت میں بڑے مخلص تھے حضرت ابو طالب،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جو عرض کرنے لگے کہ حضور مجھے یہ نعمت عطا فرما دیں، میں کفالت کراں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے معاملے پر میں مطمئن ہوں۔ حضرت ابو طالب نے کہا میں مطمئن ہوں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ محمد جو ہے یہ میرا پوتا بچہ ہونے کے باوجود یہ اپنے اندر بڑی صلاحیتیں رکھتا ہے، یہ فیصلے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، یہ نشیب و فراز کو پوری طرح سمجھتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی معاملے میں پھنس جاتا ہوں، میری عقل جواب دے جاتی ہے، کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا، تو میں اس بچے کے سامنے بات رکھتا ہوں، یہ 2 منٹوں میں میرا مسئلہ حل کر کے رکھ دیتا ہے۔ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن کی صلاحیت، حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جان یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فہم و فراق سے اس بچے کو نوازا ہے اس کی مثال دنیا میں نے نہیں دیکھی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ خود فیصلہ کرے کس نے کس کے آ رہے۔ اب پھر ہوتا یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں بیٹا یہ آپ کے چچا ہیں، جس کے ساتھ آپ رہنا چاہیں آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، حضرت ابو طالب کے پاس ہے، آپ کے ساتھ بغل گیر ہو گئے۔ حضرت ابو طالب نے بھی آپ کو چوما اور پھر گود میں لے لیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کی ذمہ داری حضرت ابو طالب نے لی ہے، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ بہت زیادہ پھر انہوں نے حضور سے محبت بھی کی ہے، بہت زیادہ آپ سے پیار بھی کیا ہے، اور ہر چیز ان پر نشاور کی ہے، اور اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، سب سے زیادہ پرواہ حضور کی۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا کوئی اس طرح کا اظہار تھا کہ ہم آپ کو خوش کرنا چاہتے، یعنی میں اپنے باپ کو حضرت ابو طالب کو خوش کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا کوئی اظہار تھا۔ تو حضرت ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ جب مشکل وقت آئے گا تو میں محمد پر اپنی جان قربان کر دوں۔ اللہ، حضرت علی نے یہ وعدہ کیا تھا تو وہ خوش ہو گئے۔ یہ اچھے حضرت ابو طالب اب ان کی کفالت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے اور بہترین شب و روز گزرے۔ کبھی کبھی دوسرے ملکوں میں تجارت کے لیے ابو طالب کو جانا پڑتا تھا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 8 سال کی عمر ہوئی تو ایک دفعہ آپ نے تھوڑا اصرار فرمایا کہ اس دفعہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کیونکہ دوسرے ملک میں جب جاتا ہے کوئی تو کچھ دن لگتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ اس اصرار کا مطلب کیا ہے، تو مطلب یہ نکلا کہ میں اتنے دن آپ کے بغیر نہیں گزار سکتا۔ میں اتنے دن آپ کے بغیر نہیں گزار سکتا۔ بہرحال پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تیار ہو جاؤ۔ پھر گھر والوں نے بھی یہ کہا کہ تھوڑا سا مسئلہ بن سکتا ہے کہ یہود کو ہم نے دیکھا ہے، دوسرے غیر مسلموں کو ان کو دیکھا ہے کہ ان کے دشمن ہیں، راستے میں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ پھر آپ تھوڑا سا ارادہ بدلا، لیکن آپ نے ضد کی۔ بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام اس سفر پہ ساتھ جائیں گے۔
نبی کریم علیہ السلام ہم کہتے ہیں اس وقت محمد بھتیجا بیٹا یہ صورت تھی. ملک شام کے راستے میں ایک جگہ تھی، ایک عبادت گاہ تھی. وہ شخص، اس کا نام بحیرہ تھا، وہ راہب تھا. پہلی امتوں کے جو بہت متقی لوگ ہوتے تھے، جو علم والے لوگ ہوتے تھے، ہمارے ہاں جن کو عالم کہا جاتا ہے یا صوفی کہا جاتا ہے یا ولی کہا جاتا ہے، ان کو راہب کہا جاتا تھا. وہ عبادت گاہ تھی، ایک شوما اس کو کہتے ہیں. اور کئی سال پہلے اس نے پڑھا ہوا تھا کتابوں میں کہ ایک وقت آئے گا، آخر الزمان نبی جب پیدا ہوں گے، اتنے سال جب ان کی عمر ہوگی تو شام کا سفر کریں گے اور یہاں سے گزریں گے. تو اس بندے نے اس اطلاع کے مطابق اس جگہ وہ اپنی عبادت گاہ بنا لی کہ اگر میری عمر نے وفا کی تو میں ان کا دیدار کر سکوں گا. لہذا 8 سال کی عمر میں آپ نے وہ سفر کیا. اس بحیرہ راہب کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ دن کے وقت اپنی اس عبادت گاہ کے چھت پر چلے جاتی اور کھڑا رہتا اور وہ قافلوں کا جائزہ لیتا رہتا کہ یہ قافلہ گزر رہا ہے، ملک شام کی طرف جا رہا ہے، تو ان میں تو نہیں ہے. وہ نشانیاں اس کے پاس تھی، کتاب میں لکھی ہوئی تھی کہ اس کی یہ علامتیں ہوں گی اور عمر بھی بتائی گئی تھی، اتنی عمر جو. اللہ اکبر. کئی سال اس نے اسی طرح گزار دیے. آج وہ جب چھت پہ کھڑا ہوا تھا، قافلہ آ رہا تھا، اس نے قافلے کی طرف دیکھا. ایک نشانی جو دور سے اسے نظر آئی کہ اس قافلے کے اوپر، پورے قافلے کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا تھا. پورے قافلے کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا تھا، اور جیسے وہ قافلہ چلتا بادل بھی چل پڑتا، قافلہ رکتا بادل بھی رک جاتا. تو اتفاق سے اس سومے کے اس عبادت گاہ کے قریب آ کر اس قافلے نے پڑاؤ کیا، جس قافلے میں نبی کریم علیہ السلام تھے، 8 سال کی عمر. جب وہ قافلہ رکا، وہ بادل بھی رک گیا. وہ سارا منظر اپنے اس عبادت گاہ کی چھت پر کھڑا ہو کے دیکھتا رہا. بادل بھی رک گیا. ان لوگوں نے وہاں جو خیمے لگایا جس طرح بھی، تو وہ سارا کچھ دیکھتا رہا. بالآخر اس نے اپنے آدمی بھیجے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ خود باہر نکلا. اس سے پہلے اس عبادت گاہ سے وہ باہر کبھی نہیں نکلا تھا، کئی سال سے وہ اندر ہی رہتا تھا. باہر نکلا اور لوگوں سے بات کی کہ کل میری دعوت ہے، آپ نے میرے ہاں دعوت کھانے کے لیے آنا ہے، اور تم وعدہ کرو کہ سارے لوگ جو ہیں وہ میرے عبادت گاہ کے اندر آؤ گے، کوئی بندہ بھی باہر نہیں رہے گا، سب لوگ آؤ. پہلے جو قافلے والے تھے انہوں نے سوال کیا کہ بزرگوں، ہم پہلی مرتبہ یہاں سے نہیں گزر رہے، ہم سال ہر سال سے گزرتے ہیں، آج سے پہلے آپ نے ہمارے ساتھ ملاقات بھی نہیں کی. یہ 4 دیواری تو ہم دیکھتے ہیں لیکن آپ کو نہیں دیکھا، اور کبھی کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا. یہاں آج ہمیں دعوت کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ بعد میں بتاؤں گا، وجہ بعد میں بتاؤں گا، آپ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ کل ضرور آؤ.
کل آیا یہ سارے لوگ آ گئے اس عبادت خانے میں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو طالب کو انہوں نے مشورہ دیا کہ سامان کے پاس بھی کسی کو ہونا چاہیے، آپ سردار ہیں، آپ آ جائیں، بڑے بڑے لوگ بزرگ یہ چلتے ہیں، بچے کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں سامان کے خیال دھیان رکھنے کے لیے، ان کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ فیصلہ ساتھیوں کا تھا تو آپ سے کہا گیا کہ آپ ادھر ہی رہیں، سامان کا خیال رکھیں، ہم ابھی آتے ہیں، کھانا آپ کا ادھر آ جائے گا، آپ تشریف فرما رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام، میں عرض کر رہا ہوں کہ 8 سال کی عمر تھی اس وقت، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے لوگ چلے گئے، وہ ہر ایک کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ علامات جو اس نے پڑھی ہوئی تھی وہ کسی میں نظر نہیں آ رہی تھی اس راہب کو۔ اس نے پوچھا کہ کسی کو آپ چھوڑ کے آئے ہیں، وہ کون ہے جس کو چھوڑ آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ بتا، قافلے والوں نے جواب دیا کہ سب لوگ آ گئے ہیں، دعوت والے سارے لوگ آ گئے ہیں، بس ایک بچہ ہے وہ سامان کا دھیان رکھنے کے لیے وہاں۔ وہ جلدی سے پھر چھت پہ گیا، اس نے دیکھا کہ وہ بادل وہی رکا ہوا ہے، وہ جو قافلے پر سایہ کرتا تھا وہ وہی رکا ہوا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ایک بچہ ہے وہاں، یہاں جو نہیں ہے۔ اس نے کہا جی وہ ہے، وہ سامان ادھر دھیان رکھ۔ وہ کہنے لگا جی میری شرط یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو بھی معاملہ کروں گا وہ آئے گا تو کروں گا، میری شرط یہ۔ پھر ایک شخص کو بھیجا گیا، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے آیا۔ جب حضور تشریف آئے تو بادل بھی آپ کے ساتھ آ گئے۔ وہ دیکھتے ہی حضور کو بے خود ہو گیا، جب آپ کے چہرے پہ نظر پڑی تو اس کی تو حالت بدل گئی، ایک وجدانی کیفیت ہے، ایک جوش ہے، ایک عجیب صورتحال ہے۔ کتاب اس نے سامنے رکھی تھی، کبھی کتاب کو دیکھتا، کبھی آپ کے چہرے سے وہ علامات، وہ نور کی شعائیں، کبھی کہیں اس کو آنکھوں سے نکلتا ہوا نور نظر آ رہا ہے، کبھی کہیں سے نور نظر آ رہا ہے۔ تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ سارے متعجب تھے جو قافلے والے تھے کہ ہمارے ساتھ ہے، ہم نے کبھی ادھر توجہ نہیں کی، تو یہ اس حد تک بڑے احتیاط کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ اس نے یہ سوال کیا کہ یہ بچہ کس کے ساتھ ہے؟ اس وقت حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ ہے۔ اس راہب نے پوچھا یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا لگتا ہے۔ وہ راہب کہنے لگا کہ حضور آپ سچ بولیں، یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ میری کتاب بتاتی ہے کہ جب وہ یہاں سے گزرے گا تو اس کے ماں باپ دونوں فوت ہو چکے ہوں گے۔ آپ باپ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ میرا اس طرح بیٹا ہے کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ اچھل پڑا وہ کہ میری مراد پوری ہو گئی، زندگی گزار دی تھی جس کے انتظار میں اللہ نے اپنا محبوب آج وہ مجھے دکھا دیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میری ایک اور گزارش ہے، ساری نشانیاں دیکھ لی، تصدیق کر لی۔ اس نے کہا میری ایک اور گزارش ہے، اگر وہ پوری کر دی جائے۔ کیا ہے وہ؟ کہنے لگے کہ میں ذرا اس کی پشت دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا قمیض اوپر کر دیا جائے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن سے ہی جو پردے کا معاملہ تھا، یہ آپ کا بہت مشکل معاملہ تھا کہ آپ اپنے جسم سے کپڑا ہٹانا پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ سے کہا گیا، اللہ اکبر،
کہ یہ اس کی بات مان لو، آپ خاموش رہے۔ اس نے کہا کہ مجھے خود بات کرنے دو، میں دیکھ لیتا ہوں یہ میری بات مانیں گے، تمہیں نہیں پتا کہ ان کو کیسے منانا ہے۔ اب وہ راہب جو ہے نا، اس کو خود تو پتا تھا، اس کتاب میں لکھا ہوا تھا، اس نے شاید دوسروں کو دکھانا چاہا، ایک تجربہ کیا۔ وہ آپ کو مخاطب ہو کے کہتا ہے میں تجھے لات اور عزا کی قسم دیتا ہوں میری بات مان لو۔ لات اور عزا یہ دو بتوں کے نام میں مشرک، میں تمہیں ان کی قسم دیتا ہوں میری بات مان لو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نفرت سے اور غصے سے ایسے دیکھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ راہب میں سب سے بڑا ان کا دشمن ہوں جن کا تم نام لے رہے ہو۔ وہ کہنے لگا حق ہے، اچھل پڑا، نعرہ لگا دیا کہ حق ہے، یہی میری کتاب بتاتی ہے کہ تو ان کو پاش پاش کرے گا، لات اور عزا کو تو ہی توڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اب پھر اس نے اگلی بات جو کی، اس نے کہا میں کی اللہ وحدہ لا شریک کی قسم دیتا ہوں مجھے مہر نبوت دکھا دے۔ حضور نے پردہ اٹھا دی۔ بات بات پر وہ اچھلتا تھا، وہ کہتا حق ہے، حق ہے، مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے آج اپنی محبوب کا دیدار مجھے کرا دیا تھا۔ اس طرح لوگ حضور کا پہلے سے انتظار کرتے۔ اللہ اب پھر جب یہ سارا معاملہ حضور کی مہر نبوت جب دیکھی، پھر اس نے بوسہ دیا، مہر نبوت کو چوم لیا، اور پھر اس نے وہیں اس پورے مجمع میں یہ بات ظاہر کر دی، واضح کر دی کہ لوگوں آج یہ راز میں تمہارے سامنے کھول دیتا ہوں، تم بے علم ہو، تمہیں اس راز کا نہیں پتا، یہ جو ابھی بچہ ہے یہ قریش پر غالب آنے والی ہستی ہے، اور یہ آخر الزمان نبی ہے، یہ آخر الزمان نبی ہے۔ اچھا، پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں عرصہ دراز سے انتظار کرتا تھا اور میں دیکھتا تھا۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا میں بھی اس پہ ایمان لا چکا ہوں، اور وہ وقت آئے گا تو دیکھو تم کیا کرتے ہو اس کے ساتھ۔ اور یہ جتنے حجر ہیں، یعنی یہ پتھر ہے، یہ جتنے درخت ہیں، یہ سارے اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ اس نے کہا یہ سارے اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جب دور سے پہچانا ہے، دو چیزیں میں نے دیکھی، ایک تو یہ کہ بادل سایہ کیے ہوئے تھا تم سب پر، اور دوسرا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جس پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ کہتا تھا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے درخت کو بولتے ہوئے دیکھا، جس درخت کے پاس سے گزرے تھے وہ کہتا تھا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ارے درخت اور پتھر تو سلام بھیج رہے ہیں اور درود بھیج رہے ہیں اس ہستی پر، یہ ابھی سے مان چکے ہیں، اور میں بھی آج سے اس ہستی کا غلام ہو گیا ہوں۔ تو یہ شان ہمارے آقا حضور سرور کائنات، جو جانتے تھے تو وہ تو بچپن سے ہی جانتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی آپ کا عشق اور محبت اور آپ کے ساتھ وفاداری کرنے کی توفیق عطا